قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ آج ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں زیادہ تر بنی اسرائیل کی اور یہودیت کی باتیں ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے، اور حق کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے ہیں، جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، اس کو کس طرح تسلیم کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے، ہر حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو سب سے پہلے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرمان کو قبول کرنے سے انکار کریں تو ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ پہلے وہ ہر طرح سے انسان کو گائیڈ کر دیتا ہے، گائیڈنس کے لیے نبی اور پیغمبر بھی بھیج دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ کوئی نہ مانے تو پھر سزا کے لیے تیار رہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ اے نبی، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور یہ جن اصل میں آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، مفہوم بالکل صاف ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہی دراصل کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے وہ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح بیان فرما دیتا ہے، اور انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، اور عبرت اور نصیحت بھی بتائی گئی ہے، اور گمراہی اور غفلت سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں کچھ شک کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک غیبی حقیقتوں کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے یا انسان کے احساس سے ہٹ کر ہوں، جن کو اس نے کبھی نہ دیکھا ہو، نہ چھوا ہو، نہ چکھا ہو، تو ان کے لیے بھی انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ہی ایسے طریقے سے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے جس سے ہر سامع کے ذہن میں اس کی صحیح تصویر کھنچ جائے۔ لہٰذا یہ ناممکن ہونے کی وجہ سے اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو انسانی زبان کے قریب ترین پائے جائیں، اور متشابہات سے مراد وہی آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن احکامات پر آ کر ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نوز دی بیسٹ، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے اس کی۔ ایک وقت آتا ہے جہاں انسانی عقل نہ تو اس کو نہ مان پاتی ہے اور نہ ہی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، حالانکہ ان کا مفہوم اللہ جانتا ہے، بخلاف اس کے کہ جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے اور یہ سب کچھ ہماری رب کی طرف سے ہے۔ سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند اور دانش مند ہی
لیا کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں کجی نہ کیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ کجی آتے 2 منٹ نہیں لگتے، شیطان ہر جگہ موجود ہے، 2 منٹ میں ہمارا دماغ کہیں سے کہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو بھی اپنے ایمان کی سلامتی کا اندیشہ یا کسی قسم کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مدد کرنا۔ پروردگار تو سب کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ ان کی اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ فرعون کے ساتھیوں کو اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اللہ اس سے ہٹ کے تو کوئی کام ہوگا ہی نہیں، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے نبی، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں جنہوں نے ایک بدر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا، اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے بہت زیادہ تھا تعداد میں، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی نفعت اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز طے کر رکھی ہو اور کچھ لکھا ہو کسی کے نصیب میں، اس کو روکا نہیں اس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ساری کامیابیاں دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، اور جب وہ دینے پہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، مویشی، گھوڑے، زرعی زمینیں بڑی خوشائن بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا ان کو دنیاوی زندگی کو ان چیزوں سے مزین کر دیا گیا، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں ان سے اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، اور در حقیقت ہمیں اسی زندگی کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ موجودہ زندگی تو چند روزہ ہے، سانس بند ہوئی کہانی ختم ہوئی، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ رہے گی اس کی ہمیں ضرور تگ و دو کرنی چاہیے، اس کو حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ پاکیزہ بیوی ان کی رفیق ہوں گے اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر بہت گہری نظر رکھتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں اور جو رات کو اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند بھی بہت ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے اور اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ اس کے دین سے ہٹ کر جو بھی طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں، اور خاص طور پر جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل میں کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کو گرا ہوا ثابت کرنے کے لیے۔ یہ جو ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے یہ اس کا ثبوت ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایت کی اطاعت کرنے سے انکار کر دے، اللہ اس سے حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی اللہ کو۔ اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے ماننے والوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت کو قبول کیا؟ اگر کی تو وہ راہ راست پہ آ گئے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو صرف پیغام دینے کی حد تک ذمہ داری تھی تمہاری، آگے وہ خود بہت بہتر جانتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر خوب نظر رکھنے والا ہے۔
جو لوگ اللہ کے احکامات اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ جو خلق خدا سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کو زمین میں فتنہ ناپسند ہے، اور جب کبھی ہم حق کے خلاف آواز بلند کریں گے تو یقیناً وہ فتنہ ہی ہوگا۔ حق کا ساتھ دیتے ہوئے، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا تو ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے انکار کر دیتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ پھر ان کا طرز عمل یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی۔ اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس بات کا بڑا غرور تھا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور ہم اللہ کے بہت فضیلت والے بندے ہیں، لہٰذا ہم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ تو ہمیں مس بھی نہ کرے گی۔ اگر دوزخ کی آگ کی سزا ہم کو ملی بھی تو بس چند روز کے لیے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے خود ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے دل میں یہ اطمینان ہو کہ نہیں ہمیں تو جنت میں جانا ہی نہیں، ہمیں تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، جیسا کہ آج ہم بہت سے مسلمان بھی یہی بات کہتے ہیں، نہیں نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا، وہ ہمیں بخش دے گا، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ صرف خوش فہمیاں ہیں، یہ وہ آرزو ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تو خود بہت سخت سزا دینے والا بھی ہوں، تو بھلا پھر ہم اپنے طرف سے کیسے یہ ازیوم کیے بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی کہا ہے کہ یہ صرف ان کی اپنی سوچ ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم اس روز سب کو جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اپنی وہ کتاب عمل میں لکھ کر اور لکھوا کر لایا ہے۔ کہو خدایا اس ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، پوری دنیا کا مالک ہی وہی ہے، ہر ملک ہر زمین اسی کی ملکیت میں ہے، تو وہ جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں داخل کر کے لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے جس چیز سے چاہے نواز دے، یہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی سلطنت اور اس کی ملکیت میں کسی طرح بھی دعوے کے حقدار نہیں۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان دوستوں کو چھوڑ کر، اپنے مسلمان لوگوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہیں بنانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر ہم وقتی طور پر ان کے ملک میں رہتے ہیں، ان کے حالات اور ان کے یعنی احکامات کی وجہ سے اگر ہم اپنے آپ کو وقتی طور پر اس طرح ہم شو کرتے ہیں کہ ہاں ہم ان میں شامل ہیں، وہ بات ایک دوسری ہے، مگر دلی طور پر ہمارا رجحان جو ہے وہ حق کی طرف ہونا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے سو خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے، اور وہ دن جلد آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور پائے گا، خواہ اس کی بھلائی یا اس کی برائی، لیکن اس کا کیا ہوا عمل اس کو ضرور نتیجے کے طور پر دے دیا جائے گا۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا بہت خیر خواہ ہے۔ اللہ جگہ جگہ اس بات سے ڈرا رہا ہے۔
اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اللہ اور رسول کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، پھر وہ اگر تمہاری دعوت نہ قبول کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کریں۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا پہ ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، جو تیرے لیے ہی اور تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ بچوں کو اگر اللہ کی نظر کرنے سے مراد یہ کہ ان کی جو عبادت گاہیں جو کہ ہیکل کہلاتی تھیں اس میں ایک طرح سے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر وہ بڑے ہو کر اللہ کے لیے کام کرنے والے بن جاتے تھے، اور پھر وہ ان کی عبادت گاہوں کی صفائی ستھرائی ان سب چیزوں کا خیال رکھنے والے بنتے تھے۔ تو لہٰذا عمران کی بیوی نے بھی یہی اللہ سے وعدہ کیا اور دعا مانگی کہ وہ صرف تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر دیکھیے خدا کی قدرت کہ وہ اپنے طور پہ بیٹا سمجھی ہوئی تھی، لیکن جب ان کے یہاں پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، تو اب انہوں نے کہا کہ اے میرے مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور ظاہر لڑکا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی یہ اپنے طور پہ ان کی بیگم نے سوچا، عمران کی بیگم نے۔ خیر پھر انہوں نے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا دراصل حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے، اور زکریا ان کے خالو تھے، لہٰذا انہوں نے ان کی ہیکل میں نگہداشت بھی کی اور ان کا خیال بھی رکھا، اور پھر جب بھی وہ کبھی اس کے محراب کے پاس جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا تو پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اب یہ سب دیکھ کے حضرت زکریا کو بھی خیال آیا کہ میں بھی اپنے رب کو پکاروں، کیونکہ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس کو کہ وہ خود بھی ظاہر ہے وہ تھے پیغمبر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح کوئی ایسا ان کی نسل میں بچہ ہو جس کو یہ چیز ملے۔ تو لہٰذا وہ اب انہوں نے سوچا اور اللہ سے دعا کی، اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے ایک نیک اولاد عطا کر، تو ہی سننے والا ہے۔ اس جواب میں فرشتوں نے آواز دی، کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل جو ہیں حضرت مریم کے قریب ہی ایک محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو لہٰذا وہ محراب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، عزت والا ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے جب یہ بات سنی تو فوراً بولے اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 87-88 سال کی تھی، تو انہوں نے کہا میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بانجھ عورت ایک بچہ پیدا کر دے؟ تو جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور عرض کیا مالک پھر کوئی میرے لیے نشانی مقرر فرما دے۔ تو کہا نشانی یہ کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے۔ اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ یہ لوگ اگر جیسے اللہ کی طرف سے آنے والے کسی بات کو یا کسی بیانات کو بات کرتے تو وہ 3 دن تک خاموشی کا روزہ رکھ لیتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے۔ وہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ چیز اللہ کی طرف سے شاید ہوئی ہے، یہ کچھ ایسا ہی طریقہ کار تھا ان کا۔ اور اس دوران میں تم صرف اپنے رب کو یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے بہت عزت بخشی ہے، پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر
تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرما بردار بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور کے جھکنے والے ہیں اس کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لہٰذا قرآن جو ہے ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی وہ پوری تاریخ بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ایک آپ ہی نہیں ہیں جو حق کا پیغام لائے تو آپ کے ساتھ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اور لوگوں کا یہ انکار اور یہ ضد ہے، یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے سب سے بڑی بات تو یہ بڑا ثبوت بھی اس بات کے لیے بھی تھا کہ یہ جو اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے، خود تو نہیں لکھ سکتے تھے کیونکہ آپ تو امی تھے، تو لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کوئی پڑھا لکھا شخص ہے جو اجمی ہے جو اس کو لکھواتا ہے آ کے، یا وہ لکھ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں کے توڑ کے لیے اللہ نے کہا کہ کسی بھی انسان کو پرانی جو صدیوں میں جو چیزیں گزری ہیں وہ کیسے پتہ ہوگی؟ انسان کو تو آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات بھی نہیں پتا، وہ جب پیدا نہیں ہوا تو اس سے پہلے کی بات اسے کیا پتا ہوگی؟ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ جب مریم علیہ السلام بچی تھی تو اس وقت یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون ان کی نگرانی کرے گا، باقاعدہ لڑائی جھگڑا قرآن دازی کیا کچھ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ اس کا سرپرست کون ہوگا وہ قرعے ڈال رہے تھے، تو آپ وہاں نہیں کھڑے ہوئے تھے اور نہ ہی آپ وہاں موجود تھے، اور ایک جھگڑا تھا ان کے درمیان۔ اور پھر جب فرشتوں نے کہا اے مریم تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے اللہ، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ بس ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا، اور تورات اور انجیل کا علم بھی سکھائے گا، اور اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور یہ بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کیا جائے گا۔ جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، اور میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے نشانی کافی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ظاہر ہے یہ وہ نشانیاں تھیں، کسی مٹی کے پرندے کو زندگی دینا اللہ کے اذن سے، اللہ نے کچھ کلمات ان کو سکھائے تھے جن کو پڑھ کر وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور پھر ایک آدمی جو مسجد آیا، اب کسی کو کیا پتا وہ گھر سے کیا کھا کے آیا یا گھر پہ اپنے کیا کچھ چھوڑ کے آیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے معجزے تھے۔ اور اس میں تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور جو تورات ہے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ اچھا ایک مسئلہ ان لوگوں کا یہ بھی تھا کہ بہت سی چیزیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی ناپسند ہونے کی وجہ سے نہیں کھائیں، تو انہوں نے ان کو یہی مشہور کر دیا کہ یہ چیزیں کھانا حرام ہے، حالانکہ وہ حلال تھی۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ اسی بات کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ چیزیں حلال کرنے کے لیے بھی آیا ہوں جو تم پر حرام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ چیزیں حرام بھی کر دی تھی، تو اس لیے یہ چیزیں اب تم پر حلال کی جائیں گی۔ اور دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اس لہٰذا اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کا راستہ اختیار کرو، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا۔
حواریوں نے جواب دیا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے کہ لہذا حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جب یہ ساری باتیں سب دیکھی تو اب حضرت عیسیٰ کے بھی خلاف ہو گئے, اور جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. اللہ اگر کسی چیز کی کوئی تدبیر کرے تو سوچیں کیا ممکن ہے کہ اس کو کوئی چھو سکے گا. لہٰذا اللہ نے اپنی تدبیر کی, اور پھر وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لوں گا اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا, اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کے مائیت یا ان کے ساتھ سے یا ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو چیزیں جو تجھے فیس کرنا پڑی یعنی ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, تو اب میں ان سب سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو آخر میرے پاس ہی آنا ہے, اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارا اختلاف ہوا ہے. اصل میں حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد وہ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے, لہذا ان کا تو یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ جو بھی کوئی آتا تھا وہ اس کو نہیں قبول کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا ان کی کتاب, ان کا رسول یا ان کا پیغمبر اور جو کچھ اس کے احکامات ہیں بس وہی ہیں, اور ان کے علاوہ وہ کسی کا کچھ ماننے کو تیار نہیں تھے. اور یہی بات انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کی, اور یہی بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے کفر انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے, اور جنہوں نے ایمان اور نیک عمل کا رویہ اختیار کیا ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دیے جائیں گے. خوب جان لو کہ اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا. اے نبی یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر دیکھا جائے تو چلو عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ماں سے پیدا کیے گئے, جبکہ آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان کی حضرت عیسیٰ کی مثال بھی آدم کی سی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا, اور وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بتائی جا رہی ہے, اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو اس میں شک کرتے ہیں. یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو اس چیز کا بھی سب سے زیادہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا ہے, تو اللہ کے پاس کون سی چیز ناممکن ہے. حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی ہے, ایک طبعی موت نہیں ہوئی ہے, وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں, وقت کا انتظار کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجنا چاہے گا وہ آئیں گے دنیا میں, باقاعدہ انسان کی طرح رہیں گے, شادی بھی کریں گے, حکومت بھی کریں گے, اور پھر بالکل ایک انسان کی طرح کل نفس ذائقۃ الموت کی مکمل کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے واپس ہوں گے. لیکن یہ بات اکثر فرقوں میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پورا زندہ انسان اوپر اٹھا لیا جائے. اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کیا نہیں کر سکتا, ہم کون ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں. اچھا یہاں پر ایک خاص جملہ ہے یہاں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ایک خاص عمل ہے جس میں نبتلا مباہلہ سے نکلا ہے, اور مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی حق کا پیغام دیا جاتا ہے اور اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو ایسے موقع پر اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جو حق پر ہے اس کا حق ثابت کر دے, اور جو ناحق ہے اس کا تو خود فیصلہ کر دے. تو گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی لعنت مانگی جا رہی ہوتی ہے یا اللہ کا غضب مانگا جا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ تو مان کے ہی نہیں دیتے تھے تو لہٰذا ان سے کہا گیا
کہ ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ، اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پوری اہل بیت کو لے کر آ گئے تھے۔ اور پھر یہ خاص طور پہ واقعہ ہوا تھا جب نجران سے کچھ لوگ جو خاص طور پہ یہودی اور عیسائی تھے کچھ تھوڑے بہت، تو وہ آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاصی مکالمے بازی کی تھی اپنے دین کے متعلق اور قرآن کے متعلق، اور پھر آخر میں ان کا وہی رویہ تھا کہ ہم تو نہیں مان سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت مباہلے کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میدان میں آ جاؤ، کھلے میدان میں، اور اب ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق دکھا دے۔ اچھا وہ مباہلے کو جانتے تھے اچھی طرح، لہذا انہوں نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور واپس وہ نجران چلے گئے کیونکہ وہ جھوٹے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بالکل آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے اپنی پچھلی پوری تاریخ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعات ایسے موجود تھے۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اے نبی کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف صاف کہہ دو کہ تم ہم کے گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنے والے اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب تم دین ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیونکہ یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے دین ابراہیم کو جو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو بالکل بہت ہی راسخ العقیدہ اور بہت ہی حنیفاً طیباً مسلم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تم خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنا چاہتے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلمان تھا اور مکمل اللہ کے اوپر قادر رہنے والا بندہ تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اسی کو پہنچتا ہے، اور اگر پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم بھی دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں نا۔ ہمارا اصل میں دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں تینوں دین آئے، تینوں دیان، یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے، لیکن حضرت اسماعیل جو تھے اور ان کی اولاد، ان کے بچے سب اسلام پہ چلنے والے تھے۔ لہٰذا یہ بات خاص طور پہ کہی جا رہی ہے کہ وہ تو ہم تو ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی کو مانتے ہیں، تو آپ صحیح بات کر رہے تھے۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اور اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ حق آنے کے بعد، حق کی یعنی پوری تفصیلات ہمیں ملنے کے بعد اگر ہم حق کے ساتھ انصاف نہ کریں تو ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والے پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ بات ساری یہ ہے کہ جب قرآن ایک تصدیق کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو پھر نہ ماننے کا کیا جواز ہے؟ لیکن جب ایک بات انسان ایک ضد میں آ کے یہ کر لیتا ہے نا کہ نہیں میں تو جو بس میرے پاس ہے وہی ٹھیک ہے، جب ہماری یہ سوچ ہوتی ہے نا تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کا۔
یہ لوگ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں تو ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، یہ اسی کا دین ہے. کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ تم دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی ان سے کہو فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرتے. وہ وسیع النظر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے. اس کا فضل بہت بڑا ہے. یعنی کسی بھی صورت میں جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کی طرف ہم رجوع کریں گے، اللہ فوراً تھام لے گا ہم کو. اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس پر اعتماد کر کے مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہیں فوراً مال ادا کر دے گا، وہ امانت دار ہے. اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار اس کے پاس بھروسہ کر کے رکھو تو وہ بھی ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ. ان کی اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ یہودی اتنے کوئی اعلیٰ ترین قوم ہو گئے کہ وہ کسی کے بھی ساتھ جو کچھ بھی کریں ان کی کوئی پوچھ نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ امیوں سے مراد تو یہاں پہ عرب لوگ ہیں اور مسلمان ہیں، اور وہ غریب طبقہ، خاص طور پہ یہ لوگ جاہل طبقے کے تھے، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ لوگ تو ویسے بھی یہودی جو ہیں ان کو بہت نچلے طبقے کا سمجھتے تھے. تو کہتے تھے ان کے ساتھ جو بھی کچھ کر لو، ان کی یعنی امانت میں خیانت کر لو، ان کو لوٹ لو، ان کو قتل کر دو، ان کی عزتوں کو لوٹ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی ہم کہیں بھی ہم جواب دے نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہ یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ان کا خیال یہی ہے کہ دنیا میں صرف یہودیوں کو جینے کا حق ہے. اب اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو جینے کا حق ہے اور کس کو نہیں ہے. اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں فرمائی. اللہ نے کہیں ایسی کوئی بات نازل نہیں کی، اور اللہ بندوں میں ایسے فرق کیوں پیدا کرے گا؟ ہاں، اگر آپ تقویٰ پر ہیں اور آپ اگر اللہ کی طرف ہیں تو آپ کے درجات اللہ کے نظر میں زیادہ ہیں، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، برائی سے بچ کر رہے گا، وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار اللہ کو پسند ہے. ظاہر ہے اگر آپ متقی ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو اللہ کو پسند ہوگا. جبکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں جو چاہوں کرتا رہوں اور اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں، یہ ناممکنات میں سے، یہ ہماری اپنے دل کی، یہ شیطان ہے جو ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں ڈالتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کر لو. کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہے. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو بہت سخت دردناک سزا ہے. یاد رکھیں جب کبھی انسان کو تکلیف دے اور حق بات ناحق بات میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. بے شک ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہ ملے، یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایک ایسی یعنی اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیجئے تحریک ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو اگر گناہوں میں ابھی سمجھے تھوڑا ہی اپنے آپ کو اس نے دفن کیا ہے، اب اللہ کہتا ہے تو حلق تک دفن ہو جا، پھر جب تو میرے پاس آئے گا تو پھر تو وہ بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہوگا اللہ سے. اللہ تعالیٰ تو جو اللہ فیصلہ کرے گا اس وقت. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. گویا کہ آج بھی یہ بات بہت ہوتی ہے کہ قرآن کے لفظوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ظاہر قرآن پوری دنیا میں اتنا پڑھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک لفظ کی بھی تبدیلی ہو تو فوراً ہی پکڑ لی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ان لوگوں کی ایک خاص عادت ہے کہ وہ اپنی زبان کے لحاظ سے کچھ ایسا الٹ کے توڑ موڑ کے پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ بھی سیکھنے والی پوزیشن میں تھے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا بول گئے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ قرآن کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو
خود ہی غلط پڑھ رہے ہو اور پھر اس کو اللہ سے منسوب بھی کر رہے ہو. سبحان اللہ. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا. کوئی نبی کوئی پیغمبر یہ پیغام نہیں دیتا کبھی بھی کہ تم میرے بندے بن جاؤ اور میری اتباع کرو یا میری عبادت کرو. یہ وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے کہ تمہارا اور میرا خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو. اور جسے تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ نبی کا کام ہی کیا ہوا؟ یاد کرو اللہ نے جب پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم پر اس کو ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا تھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا تھا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو کوئی اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے سے پہلے سب نبیوں سے یہ پورا وعدہ لیا ہے کہ، اور یہ وعدہ اس لیے بھی لیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری نبی بن کر آنے والے تھے. عہد رسالت یہاں ختم ہونے والا تھا، نبوت یہاں ختم ہونے والی تھی. اور اس سے پہلے جو 2 کتابیں آ چکی تھیں ان کے ماننے والوں کو، ان کے رسولوں کو خاص طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں ہر صورت میں آخری کتاب کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس آخری نبی کا ساتھ بھی دینا ہے. لہٰذا اس کتاب کے آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اب کیا یہ لوگ یہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے تابع اور اللہ کے تابع فرمان و مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. ہر انسان جو یہاں دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطری طور پر قلب سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مسلمان ہی بنا کر پیدا کیا جاتا ہے. اور اگر ایسے موقع پر وہ یہ کہا جا سکے بھئی اگر وہ ہندوؤں میں پیدا ہوا ہے یا وہ کرسچنز میں پیدا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ وہ اس پہ اللہ کو کھوجنے کی کوشش کرے اور اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے جب لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں ان کے درجات بھی بہت بلند کیے جاتے ہیں. اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی. ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کی گئی تھی. اور ان ہدایات کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہم اللہ کے اللہ کے فرمان کے تابع اور مسلم ہیں. اور اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا کوئی شخص جو کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اس کا طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہی رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ جو بچ جائیں گے اس کے بعد توبہ کر کے اگر اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر بھی سونا فدیے میں دے دے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور اپنا وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. ایک دفعہ دین کے راستے پر آنے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنا راستہ بدل دے اور پھر مرتے دم تک وہ اسی بدلے ہوئے راستے پر قائم رہے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اللہ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھنا. کوئی پتہ نہیں انسانوں کے دل بدلتے دیر نہیں لگتی. یا اللہ تو ہمارا آخری وقت اور ہمارا دنیا سے جب ہماری یہاں سے واپسی ہو تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ بلانا.
آمین۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں جو خدا کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو اور وہ نہ خرچ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنا چاہیں تو وہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم ہے جنہیں ہم بہت عزیز رکھتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ زیادہ تر تو ہم پیسہ ہی کو عزیز رکھتے ہیں، تو جب تک ہم صحیح معنوں میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں قربان کریں گے، ہم اللہ کے قریبی بندوں میں شمار نہیں ہو سکیں گے۔ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر ان کو حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت، کیونکہ حضرت یعقوب نے تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے ان چیزوں کو اپنے لیے حرام کیا تھا، تورات میں تو اس کا کوئی حکم نہیں تھا۔ اور جو لوگ اس کے بعد بھی اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہے۔ کہو اللہ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ مکے کے کعبے کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا تھا اور خود ہی اس کو منتخب بھی کیا تھا۔ اس کو خیر و برکت دی گئی، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے مرکزی ہدایت بنایا گیا، اور یہ دنیا کے مرکزی حصے میں واقع ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے۔ اس کا حال یہ ہے جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ اگر ہمارے پاس ریسورسز ہیں اور اس کے باوجود ہم حج پر نہ جائیں تو بس پھر اللہ صاف صاف کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، بندہ جو چاہے کرے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے فرض ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، یعنی اس کو فوراً تم بہکا دیتے ہو، اس کو تم فوراً اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہو۔ اور ظاہر ہے دیکھیں اس زمانے میں بلکہ آج کے زمانے میں بھی جو انسان نیا نیا اسلام قبول کرے گا اور جب وہ اسلام کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی کھڑے ہو کے اگر اس کے خلاف باتیں شروع کر دے تو اس کا ظاہر ہے وہ اس کا ایمان ڈاماڈول ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم اللہ کے راستے پہ آنے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، حالانکہ تم اس کے راہ راست ہونے پہ گواہ ہو، اور تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں، اللہ تو خود اچھی طرح جانتا ہے۔ اے لوگوں نے ایمان لائے ہو اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم اللہ کی آیات تم کو سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول خود موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور ہدایت پالے گا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران کی 101 آیات کر لی ہیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم 102 آیات سے شروع کریں گے۔ اللہ قبول کرے اور اس میں ہمارے برکت ڈالے۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔